حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے آپ سے سلام کیا اور کتنے پکے آپ حسنی ہیں اور کتنے پکے حسینی ہیں ہم نے سلام میں جان لیا۔ یہ پروف ہے اگر ایک دوست دوسرے دوست سے دوستی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس سے سلام کرے، نمستے کرے۔ جب آپ سلام کرو گے، نمستے کرو گے تو ایک دوسرے کا انٹروڈکشن لینے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان آپ ہیں لیکن پڑھے نہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگرچہ میں آپ کا دشمن ہوتا اور میں آپ کو سلام کرتا تب بھی آپ جواب دیتے۔ چلیے میں پھر سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مرتبہ ہو گیا ہے، 1 مرتبہ اور کر لوں۔ حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو۔ حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو۔ پہلے میرا سلام محبت قبول ہو، السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وطہ ویاسین، وابنہ الغوث العظم الجیلانی والبغدادی اجمعین، وخواجہ معین الدین، واولیاء سابقین، دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی المکین الامین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین۔ تقریر آپ کی دعا سے کل ثاقب رضا خان گونڈا کی سرزمین پر بولا اور مائک اتنا اچھا تھا کہ ہم گئے تھے 1 گھنٹے بولنے کے لیے، لیکن پبلک نے 1.5 گھنٹے ایکسٹرا بلوایا، اور ہم کو بولنے اور بلوانے دونوں ایکسپیرینس ہیں۔ ہم تمہاری دعاؤں کا سہارا لے کے ہندوستان کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک گجرات پھول باڑی میں نے بولا، اور کل گونڈا بولا، آج آپ کے دیار اقدس میں میں حاضر ہوں۔ جب سے میں آرام کر رہا تھا اس پیریڈ سے اب تک میں یہی سنتا ہوں کہ مائک آواز گھسیٹتا ہے، مائک یہ خراب ہے، مائک میں وہ خراب ہے۔ یہ سب پہلے کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پیسہ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کو فیسلٹی ملے گی۔ آپ اچھا پیسہ لگائیں گے آپ کو اچھا مائک ملے گا۔ ہم لوگ تو اس مائک پہ تقریر کیے ہیں، یوٹیوب پہ سن لینا، بہت سے میرے بیان یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر سوئی گر جائے ڈائس پہ تو ممبر سے آواز کم سے کم 2-3 مرتبہ سوئی کی ریپلے ہوتی ہے۔ ایسا بیس، ایسا ساؤنڈ، ایسی سیٹنگ، ایسا نہیں، مائک کے پیچھے مت پڑیے۔
اگر واقعی میں آپ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دل کھول کر کے خرچہ کیا کریں۔ میں نے جو قرآن کی تلاوت کیا، اللہ عز و جل اپنے قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب آپ اس کا سیدھا سا ترجمہ سماعت کر لیں، ٹرانسلیشن، معنی اور میننگ، اتر اور پریبھاشا آپ سمجھ۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب، یہ کس کے لیے؟ اے میرے محبوب۔ محبوب کا جملہ ان کے لیے جو کلوز ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے، جو ایک دم چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے محبوب، محبوب جس سے زیادہ پیار کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب۔ اب محبوب کون؟ محبوب کہاں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ محبوب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، فرما دو کن سے؟ مسلمانوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے دیوانوں سے۔ بتا دو میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں نماز دیا، میں نے تمہیں حج دیا، میں نے تمہیں زکات دیا، بلکہ اے میرے محبوب کہہ دو میں نے تمہیں رحمان بھی دیا۔ اللہ کے نبی کا یہ صدقہ ہے جو ہمارے پاس نماز، قرآن، اسلام، حج، زکات یہ میرے نبی نے دیا۔ اس کا ترجمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اتنی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارے محبوب اور بتاؤ، اس کے آگے بیان کرو اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو کہ اگر میں تم سے قرآن دینے کے عوض میں، اسلام دینے کے عوض میں، نماز دینے کے عوض میں، اذان دینے کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کچھ بھی سرمایہ نہیں چاہتا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نماز دیا، قرآن دیا، کس نے؟ محمد نے۔ اب آقا فرماتے ہیں اگر ان سب کو دینے کے عوض میں تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے، میرے خاندان سے آپ محبت کیا کریں، یہ آقا نے فرما دیا۔ اب آپ سن لیں اہل بیت ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے عاشق یوں عرض کرتے ہیں کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں۔ اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اس ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ضلع پڑتا ہے جونپور، جونپور ضلع میں ایک گاؤں پڑتا ہے نور الدین پور۔ یہ کتاب کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا ثاقب رضا خان رودولی کی سرزمین سے آئے تھے، تم کو جو بیان کیا کون سی کتاب سے کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتاب کا نام تاریخ کانپور۔ کون سی کتاب؟ کون سی؟ تاریخ کانپور۔ کتاب کا نام تاریخ کانپور۔ اس کتاب میں یہ واقعہ انڈنٹ ہے، 135 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جونپور ضلع میں جو نور الدین پور گاؤں ہے اس میں ایک مسلمان رہتا ہے، مسلمان تو بہت سے رہتے ہیں،
کئی ہندو بھی رہتے ہیں, کئی غیر مسلم بھی رہتے ہیں, لیکن ایک مسلمان ہے جس نے اپنی بیوی کا علاج ہندوستان کے تمام ڈاکٹر سے کیا, ہندوستان کے تمام حکیموں سے کیا, ہندوستان کے تمام طبیبوں سے کیا, لیکن ڈاکٹر سب لا علاج ہو گئے. اس کو 27 سال گزر گیا تھا, کوئی بچہ نہیں تھا. 27 سال ہو گیا تھا, کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی, اور مسلمان کا نام تھا رئیس. وہ سید تھا, آل رسول کے گھرانے کا تھا. جب بچہ کوئی نہیں پیدا ہوا, علاج کرتے کرتے تھک گیا, حیران و پریشان ہو گیا, کافی ڈسٹرب ہوا, سوچ میں پڑا ہے کہ میں کیا کروں. اگر پڑوسی سے لڑائی ہوتی تو پڑوس کی بیوی اس کی بیوی کو تانا دیتی کہ تو ابھاگن ہے, تیرے بچے نہیں ہو سکتے, تیرا پیٹ بندھا ہے, تیری کوکھ بندھی ہے, تو ایسی ہے, تو ویسی ہے. تمام تانے کھا کھا کے وہ تھک گئی. ایک دن اچانک سو رہی ہے, اور سونے کے بعد اچانک جگ جاتی ہے. جگتی ہے تو سوچ میں پڑی ہے, ان کے بارے میں سوچتی ہے, ان کے بارے میں سوچتی ہے, ادھر ادھر سوچنا شروع کرتی ہے. ایٹومیٹک دماغ آتا ہے, دماغ میں باتیں آتی ہیں کربلا والے کی, تو کربلا کے جانب منہ کیا. اب میاں کو جگا لیا, اور میاں کو جگا کر کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کر کے اپنے دامن کو کربلا کے جانب, یہ ہندوستان کا معاملہ ہے, کربلا عراق کے اندر بنا ہے, کربلا امام حسین کا عراق میں ہے. ہمارا امام علی مقام عراق کی سرزمین پر جلوہ افروز ہے. عراق میں امام حسین کی جو مزار مبارکہ بنی ہے وہ سونے سے پوری کئی بیگھے میں وہ سونے سے بنی ہوئی ہے, لیکن میرا امام عراق میں ہے. اور ہندوستان کا وہ رئیس اور اس کی بیوی اب بھیک مانگنا شروع کرتی ہے, اور دامن کو پھیلا دیا. اے کربلا کے تاجدار, ہم نے ہندوستان کے ڈاکٹروں کا علاج کیا ہے, ہم نے ہندوستان کے طبیبوں کا علاج کیا ہے, ہم نے ہندوستان کے تمام ڈاکٹر اور تمام حکیم طبیب, تمام مولانا اور تمام سادھو سنتوں کا علاج کیا ہے کہ میری بیوی کو کوئی بچہ ہو جائے, میری بیوی کو کوئی بچہ ہو جائے, لیکن سب نے لا علاج کر دیا ہے. اے کربلا کے تاجدار, کیا تم بھی مجھے لا علاج کر دو گے؟ دنیا کو مسیحا تمہیں کہتی ہے, لا علاج سب دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر تم ہو. اے کربلا کے تاجدار, اے امام حسین, ذرا مجھے ایک بیٹا عطا فرما دو. اب کربلا کے تاجدار سے بھیک مانگنا شروع کر دیا, رو رو کر بھیک مانگ رہے ہیں, سسکیاں بندھی ہوئی ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں, زمین پر آنسو کے قطرے گر رہے ہیں. اب شوہر بھی رو رہا ہے, اور کربلا کے جانب اپنے دامن کو پھیلا لیا اور دعا مانگا, اے کربلا کے تاجدار, مجھے بھیک عطا فرما دو, اور بھیک میں مجھے بیٹا عطا فرما دو. جب تک ہم زندہ رہیں گے تو میرے نام پر نام حسین کرتے رہیں گے, لنگر حسین کرتے رہیں گے, سبیل پلاتے رہیں گے, ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیں گے. اب دعا تو مانگ لیا. رات میں دونوں میاں بیوی سو جاتے ہیں, اور سونے کے بعد چند مہینے گزر گئے. اب جب چند مہینہ گزرا تو چند مہینے کے بعد بیوی کو ظاہر ہوا کہ مجھے لگتا ہے کوئی بچہ میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا ہے. اب چند مہینے گزرتے ہیں, 9 مہینہ قریب آ گیا, یعنی ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام بھی رئیس بھائی نے حسین رکھ دیا. اب جب حسین نام رکھ دیا, اب پورے جونپور کے لوگوں نے دیکھا, اور پورے نور الدین پور گاؤں کے لوگوں نے دیکھا. لوگ پوچھنے آنے لگے, جو لوگ تانا دیتے تھے, جن کی عورتیں اس کی عورتوں سے جب لڑائی کرتی تھی تو لڑائی کے دوران کہتی تھی, تو کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے, تو باجھا ہے, تو کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے, تو باجھا عورت ہے. اب سب اس کے دروازے پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں, اور سب نے پوچھنا شروع کر دیا, ارے بہن ذرا تم یہ بتا دو, کون سے ڈاکٹر سے تم نے علاج کیا ہے, کون سے حکیم سے تم نے علاج کیا ہے, کون سے طبیب سے تم نے علاج کیا ہے, ذرا اس ڈاکٹر کا نام بتا دو جس نے 27 سال کے بعد تمہیں بیٹا عطا فرما دیا. تو شہربانوں نے رونا شروع کر دیا, اور رئیس نے رونا شروع کر دیا, رو رو کر پورا منظر بیان فرما دیا. ارے ہم نے ہندوستان کے تمام ڈاکٹروں سے علاج کیا, تمام حکیموں سے علاج کیا, تمام طبیبوں سے علاج کیا, لیکن علاج کرتے کرتے تھک گئے, کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے, حیران پریشان ہو گئے. لاسٹ میں ہم نے تو سب سے بڑے مسیحا ہے کربلا کے تاجدار امام حسین سے ہم نے منت مانگ لیا, اے کربلا کے تاجدار, میری سونی گود ہے, اسے آباد فرما دو, مجھے کوئی بیٹا نہیں ہے, مجھے ایک بیٹا کا فرما دو. جب تک زندہ رہیں گے, محرم کی 10 تاریخ کو لنگر حسین کریں گے, محرم کی 10 تاریخ کو ہم ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے, محرم کی 10 تاریخ کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, محرم کی 10 تاریخ کو پیاسوں کو پانی پلائیں گے. اب وہی کام کرنا شروع کر دیا. محرم کی جب 10 تاریخ آ گئی تو اس عورت نے, مسلمان کی عورت, شہربانوں نے اور رئیس بھائی نے اپنے دروازے پر لنگر حسین کا بورڈ لگوا دیا, جس طریقے سے پیچھے لکھا ہے, کربلا کے شہیدوں کو سلام. اب اس میں دیکھیے ہری اوم پانڈے, اور دیکھیے دلیپ سنگھ اور وشنو سنگھ اور تمام مسلمان ہیں, ان کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا ان کا عقیدہ دیکھو, یہ تو غیر مذہب کے ماننے والے ہیں, یہ تو مسلمان نہیں ہے, یہ تو کلمہ گو نہیں ہے, لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ حسین کے نام پر اگر کچھ بھی خرچ کیا جائے گا تو حسین کل بھی دیتے تھے, آج بھی دیتے ہیں, اور قیامت تک دیتے رہیں گے. اب دیکھیں, اب انہوں نے اپنے دروازے پر ایک بورڈ
बोर्ड लगवा दिया। रईस भाई ने बोर्ड लगवाया और बोर्ड पर लिखवा दिया लंगरे हुसैन जिंदाबाद, लंगरे हुसैन जिंदाबाद, और लिखवा करके अब अपने दरवाजे पर डेग लगवा दिया और डेग में खिचड़ा बनवाया और लोगों को बुला बुला कर खिलाना शुरू कर दिया। भाई जरा करीब आ जाओ, भाई जरा करीब आ जाओ, ये लंगरे हुसैन है इसे खा लो, ये लंगरे हुसैन है इसे खा लो। अब लंगरे हुसैन लोग खा रहे हैं। अगर कोई गरीब निकलता तो रईस भाई बुला बुला करके उसको चुपके से पैसे दे देते और उसको चुपके से कपड़े पहना देते। अब उनकी बीवी का दस्तूर ये बन गया कि जब मक्के में, जब उस जमाने में कोई गरीब हिंदुस्तान में होता था तो उनके दरवाजे पर जाता तो इमाम हुसैन का सदका खाता था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फयूज़ो बरकात वाला वो शीरनी खाते और सब खाते रहते। ये सिलसिला रईस भाई ने 10 साल तक किया। और पड़ोस में एक सोनार रहता था, उस सोनारन की बीवी ने अपने शौहर से कहा, एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक तो मुसलमान के दरवाजे पर, रईस के दरवाजे पर कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ ही नहीं था, लेकिन ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आज 10 साल गुजर गया, 10 साल में इनके दरवाजे पर बड़ा लंगर होता है, बड़ा इनके दरवाजे पर वलीमा लगता है, बहुत से लोग इनके दरवाजे पर आते हैं और कोई खाना खाता है, कोई पानी पीता है, कोई क्या करता है, कोई कपड़ा लेकर जाता है, कोई पैसा लेकर जाता है। ये रईस कितना अमीर हो गया है। अपने शौहर से कहा तो शौहर ने बताया, अरे मेरी बीवी सुनो सुनो गौर से, कहा क्या बात है, कहा तुम औरत हो, औरत औरत को मोटिवेट कर लेती है, औरत औरत को गाइड कर लेगी, पहले बात जाना इधर की करना फिर उधर की करना, जब देखना कि मुसलमान औरत का मूड फ्रेश है, रईस की बीवी का जहन सही है, तो उस टॉपिक पे आ जाना जो असल टॉपिक तुम्हारा है, पूछना ये क्या करती हो। अब वो सोनारन आती है घर के अंदर, आने के बाद बैठ जाती है और बैठने के बाद तमाम बातें इधर की उधर की करती है। जब देखा कि मूड एकदम फ्रेश है, मूड सही है, बात करने का अंदाज सही है, बात में कोई गुस्सा नहीं देखा, बात के अंदर कोई लड़खड़ाहट नहीं देखा, बात के अंदर कोई जरा सा भी घुमने और गुरूर और तकब्बुर नहीं देखा, तो कहना शुरू कर दिया, अरे बहन जरा एक बात बता दो, मेरे जहन के अंदर एक सवाल है, मेरे शौहर भी परेशान है, 10 साल हो गया तुम अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगाते हो जिसके ऊपर लिखते हो लंगरे हुसैन जिंदाबाद, लंगरे हुसैन जिंदाबाद। एक बात बता दो, तुम कितनी अमीर हो गई हो, तुम कितनी पैसे वाली हो गई हो, तू कितनी मालदार हो गई है। पहले तो तू गरीब थी तो बहन रोने लगती है, शौहर रोने लगता है। अब वो लड़का 10 साल हो गया है, 10 साल का बच्चा खड़ा होकर सुन रहा है। माँ ने बयान फरमाया, सुनो, ये जो मेरा चांद सा बेटा है, ये जो मेरा चांद सा नूरे नजर है, ये जो मेरा लखते जिगर है, ये 27 साल के बाद हिंदुस्तान के डॉक्टर ने नहीं दिया, तमाम हकीमों ने नहीं दिया, तमाम तबीबों ने नहीं दिया। अगर किसी हकीम ने दिया है, अगर किसी तबीब ने दिया है, तो मैंने करबला के ताजदार की तरफ अपने आंचल को फैला दिया और फैला करके भीख मांगा, और करबला के ताजदार मुझे भीख अता फरमा दो और भीख में मुझे एक बेटा दे दो। जब तक जिंदा रहेंगे लंगरे हुसैन करते रहेंगे, ये हुसैन का सदका हम बता रहे हैं। और बहन सुनो, जब से हुसैन से मैंने मन्नत मांगा है, मैं इतनी अमीर हो गई कि मैं अंदाजा नहीं लगा पाती हूँ मेरे घर में पैसे आते कहाँ से हैं। अब जरा आप मुलाहिजा फरमाए, वो मुसलमान की औरत से सोनारन ने कहा, बहन सर एक बात बताओ, तो क्या इमाम हुसैन अपनी ही बिरादरी की मन्नत सुनते हैं? क्या इमाम हुसैन अपने ही मुसलमानों की मदद करते हैं कि गैरों की मदद करते हैं? मुस्लिम औरत ने जवाब दिया, और कैसा जवाब? जवाब इतना शानदार, जवाब इतना जानदार कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जवाब में क्या जवाब दिया? जवाब ऐसा दिया, कहा बहन गौर से सुनो, बैठे आप, बैठे आप लोग, बैठे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, जवाब क्या दिया? कहा बहन क्या हुसैन मुसलमानों की ही मन्नत कबूल करते हैं? बहन क्या हुसैन मुसलमानों को ही नवाजते हैं, किसी गैर मजहब को नहीं नवाजते? तो मुसलमान औरत ने और रईस भाई ने और वो हुसैन का बच्चा हुसैन खड़ा है। जवाब दिया माँ ने, जवाब दिया शौहर ने, नहीं। अगर डॉक्टर ये देख ले कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, अगर डॉक्टर के दिमाग के अंदर कास्ट फीलिंग आ जाए तो 90% लोग वैसे ही मर जाएंगे, बदले की भावने में मर जाएंगे। इसलिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जात नहीं देखी जाती, मांगने का तरीका देखा जाता है।
اگر تمہارا طریقہ اچھا ہے، اگر تمہارا کردار اچھا ہے، تو حسین نے ہمیں ایک بیٹا 27 سال کے بعد دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کہا تم تو جب سے آئی ہو جانتی ہو، مجھے 14 سال گزر گیا ہے، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں، اور جب ہم اپنے پڑوس میں اگر کسی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے جانور کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں یا ہمارے جانور کسی کے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، تو سب کہتے ہیں کہ تیرے گھر میں بچہ تو ہے نہیں، تو مرغی اور مرغے ہی سے اپنا بچہ بنائے رہتی ہے، بکری ہی کو اپنا بچہ بنائے رہتی ہے۔ تمام لوگ تانے دیتے ہیں، بہن کیا کربلا کا تاجدار مجھے بھی کچھ نوازے گا؟ خدا کی قسم اب جب یہ جملہ سونارن نے کہا تو مسلمان کی عورت نے جواب دیا، رئیس کی بیوی نے، بالکل بے شک مسلمانوں کے مسیحا امام حسین کے دربار کے اندر مانگنے کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، وہاں پر ذات نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر کاسٹ نہیں دیکھی جاتی، اگر مانگنے کا طریقہ اچھا ہے تو حسین تمہیں بھی نوازیں گے، حسین سب کو نوازتے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ اب وہ سونارن گھر کے اندر آتی ہے، آنے کے بعد اپنے شوہر سے بتاتی ہے، اے سونار سنو سنو، آج تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم نے اس راز کو پتا کر لیا کہ کس وجہ سے رئیس بھائی اور ان کی بیوی اپنے دروازے پر اتنا بڑا لنگر کرتی ہے، اس لنگر کی وجہ ہم نے جان لی ہے، اس لنگر کا کارن ہم نے جان لیا ہے۔ کہا کون سی وجہ ہے؟ کہا کون سا کارن ہے؟ کہا کارن یہ ہے کہ جو بچہ حسین پیدا ہوا ہے وہ 27 سال کے بعد کسی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں، کسی حکیم کی وجہ سے نہیں، کسی طبیب کی وجہ سے نہیں، کسی مولوی کی وجہ سے نہیں، کسی پنڈت سادھو کی وجہ سے نہیں، کسی مدار کی وجہ سے نہیں، اگر میرے بچے کو کسی نے دیا ہے تو کربلا کے تاجدار حسین نے دیا ہے۔ اب سونار نے کہا اپنی بیوی سے، ارے یار 10 سال گزر گیا، ہم کو کوئی بچہ نہیں، ہمیں بھی لوگ تانا دیتے ہیں، ہمیں بھی لوگ طنز کستے ہیں، ہمیں بھی لوگ ٹپڑی کرتے ہیں، اس کو بھی بچہ نہیں ہوگا، یہ پانجا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسی ویسی ہے۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں میرے سامنے سے، اپنا منہ بند کر لیتی ہیں عورتیں، اس کو مت دیکھو، منحوس ہے، اگر دیکھو گے تو ہمیں بھی بچہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں سونارن عراق میں نہیں، ہندوستان میں جونپور ضلع میں نور الدین پور گاؤں کے اندر سونارن بھی ہے۔ اب کربلا کے تاجدار سے اپنے گھر میں بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے اور کربلا کی طرف منہ کر لیتی ہے، کہتی ہے اے کربلا کے تاجدار سنو سنو، میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے تمہیں جانا نہیں ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، میں نے تمہیں مانا نہیں ہے، لیکن آج میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم نے رئیس کو 27 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، تو 27 سال کے بعد رئیس کو ایک بیٹا آپ دے سکتے ہیں، تو کیا ان کے پڑوسن سونار کو اور ان کے پڑوسن سونارین کو 17-14 سال کے بعد ایک بیٹی نہیں دے سکتے؟ اے کربلا کے تاجدار مجھے ایک بیٹی عطا فرما دے، اے کربلا کے تاجدار مجھے ایک بیٹی عطا فرما دے۔ اب سونارن بھی رو رہی ہے، سسکیاں بندھی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، ان کا ہسبینڈ بھی رو رہا ہے، ششکیاں بندھی ہوئی ہے، دونوں نے رو رو کر کے منت سماجت مانگ لی اور کہا اے کربلا کے تاجدار ہمیں ایک بیٹی عطا فرما دو، پڑوس میں بیٹا دیا ہے، ہمیں بیٹی دے دو اور ایک بیٹی دے دو۔